قبل اس کے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ زیادہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ اب آتے ہیں ہم امریکی صدارتی انتخابات کی طرف۔ اب کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بڑا کانٹے کا مقابلہ ہم سن رہے ہیں چل رہا ہے، اور اس کے حوالے سے چند بنیادی سوالات ہیں پاکستان جیسے ممالک کے لیے۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ کی ہم ملاقات کرواتے ہیں جہانگیر خٹک صاحب سے۔ آپ نے پہلے بھی انہیں ہمارے ساتھ گفتگو میں دیکھا ہوگا۔ جہانگیر، پہلے تو آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ امتیاز بھائی، تھینکس فار ہیونگ می آن یور شو۔ جی، تو سب سے پہلے تو ہم اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جہانگیر صاحب بھی اب یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا چینل شروع کیا ہے، تو وہ جہانگیر صاحب خود ہی بتا دیں گے، اور اس میں آپ ضرور اس کو دیکھیے، لائک کیجئے، شیئر کریں، کیونکہ بڑی ضرورت ہے موجودہ حالات میں فیک نیوز سے بچنے کی اور بامقصد سالڈ تجزیے کی، کیونکہ بہت سارے لوگ جذباتی پن میں سنسنی پھیلا رہے ہیں، بغیر عدد و شمار کے، بغیر ڈیٹا کے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو پبلک فورم پہ نہیں کی جانی چاہیے۔ تو جہانگیر صاحب، پہلے تو آپ اچھی بات ہے، آپ نے بھی یوٹیوب پہ اپنے خیالات کا اظہار شروع کر دیا ہے، بڑی ضرورت ہوتی ہے بامقصد بامانی بات چیت کی۔ اب دوسرے یہ بتائیے کہ آپ چونکہ نیو یارک میں ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں، میڈیا کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، اس وقت جو صدارتی انتخابات کی بڑی ہوا بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے ایک اپنے کلائمیکس کی طرف جا رہی ہے ان کی کیمپین، تو دونوں جماعتیں یعنی ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی، ان کے فلسفے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی، بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب فار ہیونگ می آن یور شو اگین، اور یہ بھی کہ میرے چینل کو انٹروڈیوس کرنے کا۔ چینل کا نام ہے خبر و نظر، اور گائے بگائے میں اس میں اپنی جو گزارشات ہیں وہ شامل کرتا رہوں گا۔ بالکل یو رائٹلی سیڈ سو کہ ہمارے ہاں اسپیسز بہت کم ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن بہت کم ایسی ہیں جہاں پر کہ علمی بات ہو، عقل و شعور کی بات ہو اور ریزن کی بات ہو، چاہے وہ اختلافی ہو یا اتفاق کا نقطہ ہو، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جو عقل و دانش کی بات ہو اسی کی کمی ہے، اور اسی اسپیس کو آپ جیسے انٹلیکچوئلز پر کر رہے ہیں اور ہم جیسے طالب علم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک کہ دو پارٹیوں کا تعلق ہے امریکہ میں، یعنی ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی، ان دونوں کی جو سوچ نظریہ جو ہے اس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے، یہ امیر طبقے پر ٹیکس لگا کر غریب طبقے کو اس کا فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے کہ جو مائنورٹیز کو اور امیگرینٹس کو زیادہ سپیس دینا چاہتی ہے، امریکہ میں جو امیگریشن کا جو پروسیس ہے اس کو مزید مستحکم کرنا چاہتی ہے، اور یہ ایک امیگرینٹ ویلکمنگ کنٹری جیسا امریکہ ہمیشہ سے رہا ہے اس کو اسی طرح رکھنا چاہتی ہے۔ اس کے برعکس جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ انتہائی کنزرویٹو ہے ان ویلیوز ایز ویل ایز ان پالیسی۔ ان کی جو یعنی اگر آپ دیکھیں ان کی جو ایڈیالوجی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وی بلیو ان اسمال گورنمنٹ، لو ریگولیشن، یعنی گورنمنٹ کو کوئی ریگولیشن وغیرہ بہت کم ہونے چاہیے، جو مراد یافتہ طبقہ ہے، جو امیر طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکسز کم ہونے چاہیے تاکہ دولت کی پیداوار زیادہ ہو جس کا فائدہ سب کو ہوگا، اور ساتھ یہ کہ ایک اسٹرانگ ملٹری، وہ ملٹری بسل میں کافی یقین رکھتے ہیں۔ ریپبلکنس کی تاریخ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ہمیشہ ان کی پالیسیز میں ایک مسکولر ایلیمنٹ ضرور نظر آئے گا۔ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن دونوں پارٹیوں میں میرا خیال ہے اوور دا ایئرس کافی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، یعنی یہ تبدیلی جو ہے میں اس طریقے سے کہوں کہ ان کی جو کور ایڈیالوجی ہے اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے، لیکن جو دنیا کے بدلتے حالات و واقعات ہیں اور جس طریقے سے انٹرنیشنلی جو بڑی پاورز کے درمیان ایک کمپٹیشن بھی چل رہا ہے، انگیجمنٹ بھی چل رہی ہے، اس انوائرمنٹ میں انٹرنیشنل لیول پر ان کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اور آن دا ڈومیسٹک فرنٹ ایز ویل وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ جو ریپبلکنز ہے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرو آئل پارٹی ہے، یعنی
امریکہ میں جتنا زیادہ تیل کی پیداوار ہوتی ہے، اور شاید میرا خیال ہے سب کو معلوم ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک سعودی عرب نہیں ہے، امریکہ ہے. 13 ملین بیرل تیل روزانہ امریکہ پیدا کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا، یعنی وہ تو ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ پرو آئل ہے. وہ کہتی ہے کہ ان کا ایک نعرہ ہے کہ ڈرل بیبی ڈرل، یعنی جتنی زیادہ آپ ڈرلنگ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. اور وہ جو موسمی جو تغیر ہے اس میں وہ زیادہ یقین نہیں رکھتے، ڈیموکریٹس اس میں یقین رکھتے ہیں. تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. انٹرنیشنل لیول پر بھی جنرلی آئی تھنک میں جب اس ریکارڈنگ سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ اسرائیل کے حوالے سے ان کی میں وہ پالیسی ہے سوال ایکچولی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اور تو ان کے درمیان کچھ بنیادی فرق ہے ٹیکسیشن کے معاملے پہ، امیگریشن کے معاملے پہ، جسے آپ نے خود بنایا، تیل کے معاملے پہ، اور ایکالوجی جس کو کہتے ہیں موسمیات کا. اسرائیل کے معاملے میں کیا کوئی فرق ہے ان دونوں جماعتوں کی سوچ میں؟ جنرلی تو مجھے بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا. یعنی آپ دیکھیں دونوں پرو اسرائیل ہیں. ہاں اپروچ میں فرق ضرور ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جب سے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہوئی گزشتہ سال اکتوبر کے مہینے میں، 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد، اور پھر جو اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کی، اس کے بعد وہاں پر جو ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، بالکل ویسا ہی المیہ اب لبنان میں بھی جنم لے رہا ہے. اور اس دوران میں جو ہم نے دیکھا امریکہ کی جو پالیسی رہی ہے صدر بائیڈن کی انتظامیہ کی، کہ وہ دبا کے اسرائیل کو اسلحہ دے رہے ہیں. اور یہی حال یوکرین کے حوالے سے بھی ہے. یوکرین کی جنگ بھی شروع ہوئی، اور اب تک جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اب تک امریکہ $171 ارب یوکرین کو جو اکنامک اور ملٹری ایڈ میں دے چکا ہے. تقریباً اتنا ہی پیسہ یورپ بھی دے چکا ہے. یعنی تقریباً $340 ارب سے زیادہ یوکرین کی جنگ میں انویسٹ ہو چکے ہیں مغرب کی طرف سے، اہل مغرب کی طرف سے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یوکرین اب تک تقریباً اپنی جو جغرافیہ ہے اس کا 20% زمین گنوا چکا ہے. رشیا کا اس پر قبضہ ہے. تو اس پہ زمینی اس پہ کچھ فرق نہیں پڑ رہا. اب یہاں پر امریکہ کی سیاست اور پالیسی آتی ہے. اگر ڈیموکریٹک پارٹی کے ہاتھ میں پریزیڈنسی رہتی ہے، وائٹ ہاؤس رہتا ہے، تو شاید وی مے سی 4 more years of the last 4 years. اور اگر ریپبلکن آتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں تو بے شک کہ وہ اسرائیل کے بہت قریب ہیں، بے شک کہ وہ اسرائیل کو ہمیشہ فائدے کا سوچیں گے بھی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کی پالیسیز کی وجہ سے وہ دنیا میں تنہا رہ گئے، اور یہ کہ یہ جنگ جتنی زیادہ جاری رہے گی اسرائیل مزید تنہائی میں چلا جائے گا، جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور وہ گزشتہ کئی مرتبہ ان کی طرف سے یہ بیان آ چکا ہے کہ اسرائیل کو یہ جنگ جلد از جلد ختم کرنا ہوگی. تو اب ایک طرف جنگ ہے، دوسری طرف امن ہے. یعنی ٹرمپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اسرائیل کو اتنا اسلحہ دوں گا کہ وہ سب کچھ مٹا دے، وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے میں جنگ ختم کروں گا. دوسری طرف یوکرین کی طرف جائیں، یوکرین کی طرف بھی ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم کیوں انہیں کو دبا کے پیسے دے رہے ہیں. تو سب سے پہلا کام جو میں کروں گا کہ میں یوکرین کی جنگ بھی ختم کروں گا. تو اب یہاں پر وہ آپ دیکھیے کہ سوچ کا فرق نظر آتا ہے. یعنی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ مور امریکہ سینٹرک نیشنلسٹ ہیں، اور جو اگر کمیلا ہیرس جیتتی ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ کافی ان کا جو انٹرنیشنل ویژن ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت مختلف ہوگا. تو اچھا، فرق اس میں پالیسی میں بھی بہت زیادہ ہے. جی اس میں ڈیموکریٹس عام طور پہ حقوق انسانی کا پیمانہ بھی استعمال کرتے ہیں، جمہوریت کی وہ بات کرتے ہیں. ایک اور حال ہی میں کچھ ہم نے باتیں سنی، ایک بڑی فریز ہے مشہور کہ دیر از اے مشین بیہائنڈ دی گورنمنٹ، کہ اصل جو حکومت ہے اس کے پیچھے ایک اور حکومت کام کر رہی ہے. ڈیپ کینیڈا اسٹیٹ، میں بھی یہ بالکل. کہا جاتا ہے، امریکہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. وہ آپ کو معلوم ہے وہ کس ادارے کو کہا جاتا ہے. امریکہ میں اس کو ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں، بلکہ بالکل. ہلری کلنٹن صاحبہ نے بھی ڈیپ اسٹیٹ کا حوالہ دیا تھا اپنے انٹرویوز میں. تو وہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کے تو اپنے کچھ اہداف ہوتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ برسر اقتدار پارٹی کون سی ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہے یا ریپبلکن ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر اس بات کو آپ سامنے رکھیں کہ جو ڈیپ اسٹیٹ کی بات ہے، یا دیر از اے مشین بیہائنڈ دی گورنمنٹ، پاکستان، افغانستان، چین جیسے ممالک کے لیے
پھر کیا وہ پالیسی میں کوئی ممکنہ تبدیلی آ سکتی ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو؟ دیکھیے، ہمیشہ کے لیے جو آپ ڈیپ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور واقعی یہ یہاں پر بہت زیادہ افیکٹو، بہت پاورفل ہے امریکہ کو، اور امریکہ کی پالیسی کا جو سوچ کا مرکز ہے وہ ہے ہی ڈیپ اسٹیٹ. اور پھر اس کے بعد مختلف صدور اس کو جو ہے ایک اس کے گرد جو ہے پالیسی کلسٹرز لگاتے ہیں اور پھر اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پر شاید اس قسم کے تمام جو اصول ہیں وہ زیادہ اپلائی نہیں ہوتے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ تاریخ دیکھیے تو وہ ہی از اے واشنگٹن آؤٹ سائڈر. وہ ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے. انہوں نے وہ پولیٹیشین ہیں جنہوں نے کہ امریکہ کی فوج کے سرونگ جنرلز کو فائر کیا تھا. یہ وہ پولیٹیشین ہیں کہ جنہوں نے امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کا خیال تھا کہ ہمیں افغانستان سے انخلا نہیں کرنا چاہیے، کچھ فوج کو وہاں رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، ہم سب نکالیں گے. ہو پریویلڈ؟ بلکہ انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بطور صدر بڑی سخت پالیسی اختیار رکھی، اور کئی دفعہ تو انہوں نے جرنیلوں کا مذاق بھی اڑایا یہ کہہ کے کہ یہ میں جب بھی ان سے ملتا ہوں یہ مجھ سے مزید پیسے مانگتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہمارے اتحادی ہیں نیٹو میں، ان سے بھی کچھ آپ پیسے مانگیں. امریکہ ان کو کیوں سپانسر کرے، کیوں ان کو فائنانس کرے؟ بالکل. تو اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکل ڈسرپشنسٹ ہیں. یہ جہاں بھی جاتے ہیں ڈسرپشن پھیلا دیتے ہیں، اور اس ڈسرپشن کے پیچھے ان کی ایک سوچ ہوتی ہے. یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں بڑی ہارڈ بارڈرز چاہتا ہوں، اس وقت امریکہ کی بڑی سافٹ بارڈرز ہیں، ملینز آف لوگ جو ہیں، جو وہ لوگ جو یہاں پر پناہ لے رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور بائیڈن انتظامیہ اس میں ناکام ہو چکی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈپورٹیشن پروگرام شروع کروں گا کیونکہ ہمارے ملک پہ یہ بوجھ ہے. اس قسم کے وہ پالیسیز کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بالکل اس بات کے کیپیبل ہیں کہ اگر وہ کوئی چینج لانا چاہیں تو وہ یہ لا سکتے ہیں. پھر ان کے گرد جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی جو وہ افراد جو ان کے قریب ہیں، آپ ذرا ان پر نظر رکھیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود یہ نہیں کہیں گے کہ میں افغانستان کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہوں یا پاکستان کے بارے میں اس وقت. لیکن ان افراد پر ضرور نظر رکھیں کہ جو ٹرمپ کے قریب رہے ہیں، جنہوں نے ٹرمپ کے ساتھ کام کیا ہے. ان میں ایک شخصیت کا نام میں لوں گا، اور جا کر آپ ذرا ٹویٹر پر ان کے ٹویٹس پڑھیں. زلمے خلیل زاد. ذرا جا کر دیکھیے کہ زلمے خلیل زاد گزشتہ کئی مہینوں سے کیا کہتے چلے آ رہے ہیں. پھر ایک اور صاحب ہیں جن کے اوپر آپ کو نظر رکھنی چاہیے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے، جان بولٹن. ان کے ذرا بیانات دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو پاکستان کے حالات پر تشویش ہے، وہ وہاں پر تبدیلی چاہتے ہیں. اب اس تبدیلی کے نتیجے میں کیا امریکہ کی پالیسی چینج ہوگی، میں اس کے بارے میں قیاس نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی انپریڈکٹیبل آدمی ہے. لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخ کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو شاید وہ کم از کم جنگ نہیں شروع کریں گے اس خطے میں. اس جنگ کی اچھا، وہ اس میں آپ نے ایک مخالفت بڑی دلچسپ بات کی، میں وہ سوال بعد میں پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے خود ہی ذکر کر دیا زلمے خلیل زاد کا. اور یہ وہ صاحب ہیں جو خصوصی نمائندے تھے افغانستان کے لیے، اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا. اور انہوں نے تازہ ترین جو ٹویٹ ان کا آیا وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ حکومت پاکستان کو فوراً عمران خان کو، یعنی سابق وزیر اعظم کو رہا کرنا چاہیے، اور وہی پاکستان میں سیاسی استحکام اور اقتصادی بحالی کی ایک بنیادی شرط ہے. کم و بیش انہی الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا. اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑی ایک سخت پالیسی اختیار کر رکھی ہے. اب ان تمام باتوں کو اگر سامنے رکھیں، اور ساتھ ہی چونکہ آپ کے بہت سارے دوست بھائی بھی ایک بڑی تنظیم کا حصہ ہیں، امریکن پاکستانی فزیشنز جو ہیں وہ اپنا جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور پاکستانیوں نے بھی اپنا تمام تر وزن ٹرمپ کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. تو وہ انہوں نے کس بنیاد پہ، کس امید کے ساتھ اپنی تمام تر جو سپورٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پلڑے میں ڈال دیے؟ کیا انہیں امید ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان میں اس وقت جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ان حالات پہ وہ براہ راست اثر انداز ہو سکیں گے؟ میرا خیال ہے ہوں گے. کس حد تک ہوں گے یہ تو بعد میں پتہ لگے کہ کسی حد تک تو ضرور ہوں گے. دوسرا یہ کہ جو پاکستانی امریکنز ہیں یا مسلم امریکنز ہیں، یا وہ لوگ جو کہ اینٹی وار ہیں. دیکھیے امریکہ کے کیمپسز میں ہزاروں اور لاکھوں سٹوڈنٹس نے کئی ہفتوں تک پروٹیسٹ کی غزہ میں جنگ کے خلاف،
اور یہ وہ طبقہ تھا جو کہ صدر بائیڈن کی پالیسی سے اختلاف رکھتا تھا. یہ وہی طبقہ ہے جو کہ 5 نومبر کو اپنا حق رائے دہی بھی استعمال کرے گا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یا تو وہ ڈاکٹر جل سٹائن کو ووٹ دیں گے جو گرین پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں, یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ کیملا ہیرس کو ووٹ دیں گے, یعنی ان کی اکثریت, کچھ تو شاید دے بھی دیں لیکن اکثریت شاید نہ دے. وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ میں اس جنگ کو, دونوں جنگوں کو میں ختم کراؤں گا. اس نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہا. یہاں میڈیسن اسکوائر گارڈن میں نیو یارک سٹی میں ان کا ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا. وہاں پر انہوں جو مشیگن سے آئے مسلم لیڈرز تھے, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جنگ ختم کریں گے. اس نے کہا بالکل میں یہ جنگ ختم کروں گا. تو لہٰذا ان کو ایز اے پیس کینڈیڈیٹ دیکھا جا رہا ہے بنسبت کیملا ہیرس کے جو وار کینڈیڈیٹ ہیں. تو ایک تو اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو جنگ سے متاثر ہیں. دوسرا وہ افراد, چاہے وہ پاکستان سے ہوں, چاہے وہ سینٹرل امریکہ سے ہوں, چاہے وہ ساؤتھ امریکہ سے ہوں, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہوں, جن کے اوپر کسی بھی قسم کا ریاستی جبر ہو رہا ہے یا ان کے اوپر ریاستی پالیسیز ان کی زندگیوں کو نیگیٹولی امپیکٹ کر رہی ہیں, تو وہ چونکہ کیملا ہیرس صدر بائیڈن کی ٹیم کا حصہ ہیں اور صدر بائیڈن کا اب تک جو کردار رہا ہے وہ کافی سافٹ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو امریکن ویلیوز ہیں وہ ابھی تک اس کے اوپر پورا نہیں اترے پالیسی کے حساب سے, ہر جگہ پہ نہیں لیکن اکثر جگہوں پر. اور اس کی وجہ سے صدر بائیڈن پر جو ووٹر کا اعتماد ہے وہ کم ہے. ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں. اب پاکستان میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نارتھ امریکہ میں پی ٹی آئی کی بہت بڑی سپورٹ ہے, پوری دنیا میں ہے لیکن میرے خیال میں نارتھ امریکہ میں تو شاید انپریسیڈنٹڈ ہے. اور یہاں پر جو ڈاکٹروں کی تنظیم ہے وہ جو چاہتی ہے, یا جتنے بھی سول سوسائٹی ہیں پاکستانی, جتنے بھی ووٹرز ہیں, وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو مکمل طور پر ریسٹور کیا جائے, لوگوں کی حکومت کو قائم رکھا جائے, نہ کہ ایسے لوگوں کو جن کے الیکشن جو ہے ان کے اوپر دنیا میں سوال اٹھائے جا رہے, پاکستان سے چھوڑ دیں, تو ان افراد کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ اس لیے یہاں پر خیال یہ ہے کہ چونکہ بائیڈن انتظامیہ نے پچھلے 3.5 سال میں کچھ نہیں کیا, اور چونکہ خیال یہ ہے کہ کیملا ہیرس بائیڈن انتظامیہ ہی کا تسلسل ہوگی کافی حد تک, تو لہٰذا ان پر یہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ڈرامائی پالیسی شفٹس لائیں گی, بلکہ ان کا اسی لیے اعتماد زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہے. چلیے جناب, بہت بہت شکریہ. یہ تو آپ نے اچھے ایک پازیٹیو نوٹ پہ یہ بات آپ ختم کر رہے ہیں, کم از کم پی ٹی آئی کے لیے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے, اس کے رہنما کے لیے, کہ شاید اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو شاید وہ پھر پاکستان کے کم از کم پی ٹی آئی کے مسائل کا مداوا بن جائیں, ان کے لیے کچھ مددگار ثابت ہوں. اور یہ کہ جس انداز میں اس پارٹی کو اور سابق وزیر اعظم کو ڈیل کیا گیا ہے, جو زیادتیاں ہوئی ہیں, جس قسم کے مقدمے بنائے گئے ہیں, شاید ان کو کافی حد تک چھٹکارا مل جائے. اور بحیثیت مجموعی ہو سکتا ہے یہ تمام صورتحال پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے بھی مددگار ثابت ہو. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ہم 1-2 دن میں دوبارہ پھر آپ سے رابطہ کریں گے مزید تبصرے کے لیے. بہت بہت شکریہ. ضرور, بہت شکریہ.